الحمدللہ وکفا وخاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے حسیب علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل حسیب علی ٹی وی اور میرا فیس بک پیج HKA۔ مجھے امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور خوشباش ہوں گے، میں بھی جہاں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور خوشباش ہوں۔ تو تمام دیکھنے اور سننے والے سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج جو ہے میں قرآن مجید کی اور کچھ چند آیات ہیں ان کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ جو ہے پارہ نمبر 12 ہے اور یہ سورہ ہود ہے، اور جہاں سورہ ہود ہے یعنی کہ 12ویں پارے کا ربع ہوتا ہے ادھر ہی جو ہے اسی میں سے کچھ آیات ہیں جن کا میں آپ کے سامنے جو ہے ترجمہ پیش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آپ حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی بنائی اور جو کچھ واقعہ تھا ان کا کشتی بنانے کے بعد جو ہے ایک جو ہے پانی کی باڑھ آئی اور پوری قوم جو تھی، جو گناہ گار لوگ تھے جو کشتی میں نہیں تھے، وہ سب غرق ہو گئے اور صرف جو ہے کشتی جو ہے بچ گئی۔ اس واقعے کا جو ہے اس میں ذکر جو ہے کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس واقعے کو بھی ہم تھوڑا سا جو ہے پڑھ لیتے ہیں۔ نوح نے کہا، آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے۔ اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں شامل ہو گئی۔ یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے آخری وقت تک اس کو کہا کہ بھائی آ جا کشتی میں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں جو ہے پہاڑ کی چوٹی پر ہوں، مجھے جو ہے میں بچ جاؤں گا۔ تو پھر کیا ہوا کہ اس نے حضرت نوح علیہ السلام کی نہیں سنی اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک پانی کی موج جو ہے وہ آئی اور دونوں کے درمیان کیا ہو گئی، حائل ہو گئی، اور وہ جو ہے شخص جو تھا حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ ڈوب گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، کہا اے میرے رب، اے رب میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب حاکموں سے بڑا اور بہترین حاکم ہے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ جواب میں ارشاد ہوا، اے نوح علیہ السلام، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے، لہٰذا تو اس کی بات مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت تو نہیں جانتا۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا لے۔ نوح علیہ السلام نے فوراً عرض کیا، اے میرے رب، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ حکم ہوا، اے نوح علیہ السلام، اتر جا، ہماری طرف سے سلامتی اور برکت ہے تجھ پر اور ان گروہ پر جو تیرے ساتھ ہیں، اور کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جن کو ہم کچھ مدت سمانے زندگی بخشیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں، اس سے پہلے نہ تم ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم، پس صبر کرو، انجام کار متقیوں کا ہی حق ہے۔ تو اس میں جو ہے میں نے بیان تو یہ کرنا تھا کہ غیب کی خبروں کے حوالے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبریں جو ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں، اس سے پہلے نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم۔ تو ایک پوسٹ میری نظر سے گزری فیس بک پر، اس میں جو ہے کہا گیا کہ ایک حدیث پیش کی گئی، کچھ اس میں جو ہے یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کچھ چیز دیکھی، یعنی کہ غیب کے حوالے سے تھا کہ تو بھیا یہ تو غلط ہے۔ کمنٹ اس میں پوسٹ لگائی کہ یہ بالکل جو ہے غلط ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے کوئی غیب کا علم نہیں تھا۔ کمنٹ تھا، شاید پوسٹ تھی، تو اس پہ میرے کو دیکھ کر بڑا جو ہے غصہ آیا اور میں جو ہے قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھا تو یہ آیت میری نظر میں آئی، لیکن میں نے لکھا نہیں کیونکہ کہتے ہیں نا کہ جاہلوں سے بحث نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، اور وہ میری سے عمر میں بھی بڑی تھی، اس لیے میں نے ان سے بحث نہیں کری، ٹھیک ہے۔ تو غصہ تو آیا، پھر میں نے ان سے جو ہے بحث نہیں کری، اور اس وقت جو ہے یہ حاضر دماغ نہیں تھا اور اس وقت جو ہے یہ جواب ذہن میں نہیں آیا، لیکن جب اس کو کھولتا تو وہ پوسٹ ضرور ذہن میں آتی، جب یہ آیت سامنے آتی ہے، ترجمہ سامنے آتا ہے تو وہ پوسٹ جو ہے نظر میں آتی ہے، یعنی کہ یاد آتی ہے، اور لکھنے کو بہت کچھ دل چاہتا ہے کہ ان کے آئی ڈی پہ جاؤں پھر یہ آیت کا ترجمہ لکھوں، لیکن نہیں لکھتا، چھوڑ۔ تو اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وہی کرتے ہیں، یعنی کہ غیب کی خبریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ وہی کرتا تھا، جو چاہتا تھا اللہ تعالیٰ، جو خبریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا چاہتا تھا غیب کی وہ بتا دیں، اور بہت سی ایسی خبریں بھی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نہیں کی گئی، اس لیے وہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے نہ کسی اور کو پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو غیب کی خبریں جو ہیں، کیونکہ غیب اس کو بھی غیب کہا گیا ہے، جو پرانی خبریں نوح علیہ السلام کے، اس کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے نہیں تھے، تو اس میں کہا گیا کہ یہ خبر جو ہم نے تمہیں بتائی یہ بھی تم نہیں جانتے، تو اور بہت سی غیب کی خبریں ایسی ہیں جو ہم تمہارے اوپر کیا کرتے ہیں، وہی کرتے ہیں، اور جو نہ تم جانتے تھے
نہ تمہاری قوم جانتی. اس میں صاف ہے, اس سے پہلے نہ تم ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم. ٹھیک ہے, تو اگر آپ میری بات سے اختلاف کرتے ہو تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ نہ تم ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم. ٹھیک ہے, تو ہم جو ہے اس کو دیکھتے ہیں, اس کی جو نیچے چھوٹی سی تشریح بیان کی گئی ہم وہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں, یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جو اللہ سے معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دیں, میں وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں. تو یعنی ایسی درخواست کروں جس کے صحیح ہونے کا مجھے علم نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد کہا گیا کہ پس صبر کرو, انجام کار متقیوں کا ہی حق ہے. یعنی جس طرح نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں ہی کا آخر کار بول بالا ہوا, اسی طرح تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کا بھی ہوگا. لہذا اس وقت جو مصائب و شدائد تم پر گزر رہے ہیں ان سے بد دل نہ ہو, بلکہ ہمت اور صبر کے ساتھ اپنا کام کیے جاؤ. وسلم کو کہا جا رہا ہے. تو میں بھائی سے اس کو دیجیے اجازت, اور اگر میری کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت, مجھے معاف کر دیجیے گا. ٹھیک ہے, اور اپنے بھائی سے کو دعاؤں میں یاد رکھیے. اپنے بھائی سے کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.